ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فری اکنامک زون پہ اور دو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں. اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں یہ طے پایا کہ کچھ ملکوں نے مثال کے طور پہ چائنا، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ملیشیا وغیرہ نے، دبئی میں فری اکنامک زون بننے سے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، وہاں پہ جاب کریٹ ہوئے ہیں. اور ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بزنس مین کا تو یہ ڈریم ہوگا کہ اس کو ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں تمام یوٹیلیٹیز وغیرہ بھی ہوں، سیکیورٹی بھی ہو، اور اس پہ گورنمنٹ کے جو یہاں بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 44، کوئی کہتا ہے 84 ایجنسیز جو آ کے تنگ کرتی ہیں بزنس مینس کو، وہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تو بہت خوش ہوں گے ایسے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کنسرن یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ پھر سے ایسٹ انڈیا ٹائپ کی کمپنی بن جائے، کوئی لوگ اس پہ قبضہ کر لیں ملک کے اوپر. تو اس کا جواب یہ ابھی جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کو صرف ابھی ٹریک کریں، جن کے پاس کہتے ہیں کہ 1000 بلین کی سیونگ ہے، تو وہی ہمارے لیے بہت ہوگا یہاں جاب کریٹ کرنے کے لیے اور اسٹارٹ کرنے کے لیے. بعد میں آف کورس فارن انویسٹمنٹ کو بھی ہم لے آئے. تو یہ اب ہم بات کو بڑھاتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بنگلہ دیش کا ذکر کر رہے تھے. جی میں عرض کروں گا ایک اور نیو انٹرنٹ ہے جی ہمارے ریجن میں، دیٹ از سری لنکا. اچھا. اور بڑے وہ پروموٹ کر رہے ہیں ایکٹیولی، ان کے کانسلیٹس، ان کی ایمبیسی، اور ویری ریسنٹلی دا منسٹر واز وتھ اس، ہمارے پاس آئے تھے، اور بلکہ ان کے کانسلیٹ آئے، انہوں نے کہا جی وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یور پیپل. انہوں نے فری زونز کا ذکر کیا. اچھا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارے کیا کیا فیسلٹیز ہے، لو پرائسز آف یوٹیلیٹیز. انہوں نے کہا ڈیڈیکیٹڈ فری زونز وتھ نان انٹرفیئرنس آف دا گورنمنٹ، اور 100% ریپیٹریشن. صرف آپ کو جو آپ مال وہاں پروسیس کریں گے اس میں آپ 30% ویلیو ایڈ کریں. اچھا. جو نارملی ہوتی ہے، اس سے کم تو ہو بھی تصور بھی نہیں. تو پھر فیکٹری نہ ہوئی. جی ہاں. تو وہ دے آر گیونگ یو ویری اٹریکٹیو پروپوزیشنز آل اوور. اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. نو ڈاؤٹ ملیشیا بھی ہے، لیکن ہمارے اپنے ریجن میں بنگلہ دیش اور یہ سری لنکا جو ہے، دس از اے اٹریکٹیو پلیس فار پیپل، اور لوگ وہاں جا رہے ہیں. دے ہیو انوائٹڈ کاٹی آلسو کہ آپ ایک ڈیلیگیشن لے کر وہاں پر آئے اور وہاں دیکھیں، اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہاں پر. تو دس از آل ہیپننگ. وی ڈونٹ ہیو اینی ویژن اور اینی پالیسی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی انڈسٹریل پالیسی دی ہے گاؤں؟ کچھ بھی نہیں دیا. کوئی فری زونز کے بارے میں کوئی لوگوں کو اویئرنیس ہے؟ جو آج سے 33 سال پہلے جو ایک فری زون آپ نے بنایا تھا، اس کے بعد آپ کہاں کھڑے؟ کہیں بھی نہیں ہے موجود. آپ نے دبئی کا ذکر کیا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے وہاں. بالکل نہیں. اور 80s سے میں دیکھتا رہا ہوں اس کو، اور بڑے امیزنگ جگہ ہے وہ. میں جب کیا ہوں تو اس میں ڈریجنگ ہو رہی تھی وہاں پہ، اس کو انہوں نے بھرا، اس کے بعد اس کو بنایا. اور آپ سے سری لنکا کا ذکر کیا نا، میں سری لنکا کی بات بتاتا ہوں. اس زمانے میں سری لنکا سے اٹھ کے فیکٹریاں آئیں، اور ایک دو تو میرے ڈچ کمپنیاں تھیں جو بڑے گارمنٹ کے بنانے والے تھے. میں نے جب انہوں نے آ کے پہلی دفعہ پروپوزیشن دیا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو شفٹ اوور فیکٹری فرام سری لنکا ٹو دبئی، تو مجھے تو بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا پاگل ہو گئے، یہ اتنا لیبر انٹینسو کاروبار تم کیسے کرو گے یہاں؟ اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی میڈم. انہوں نے کیلنڈر رکھ دیا سامنے، کہنے کہ دیکھ لیے کیلنڈر. پرابلم یہ کہ سری لنکا میں لیبر از ویری چیپ، بٹ ہاف آف دا ایئر دیر از ہالیڈیئنگ کیونکہ وہاں بدھزم بھی ہے، اسلام بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، ہندوازم بھی ہے. تو اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں کہ آدھا وقت کام نہیں کرتے. کہ وہی لیبر کو ہم لائیں گے فری ٹریڈ زون میں، ان کو ہم بہت زیادہ تنخواہ دیں گے وہاں کے حساب سے، لیکن بیکاز دا پروڈکٹیوٹی ول گو اپ سو مچ، دیر ول بی نو اسٹرائکس، نو یونینس، نتھنگ. اور میں نے یہ ان کو دیکھتے ہوئے دیکھا. فیکٹری ہوئی، وہی لوگ اٹھ کے آئے جو وہاں بڑے کمیونسٹ ٹائپ کے، لیڈر ٹائپ کے وہ تھے، اسپیکر ٹائپ کے لوگ یہاں آئے تو دیر واز نو یونین فار دیم، and they were just simple workers from morning to the evening. And that guy proved himself right, that he was able to produce more even with so much extra overheads. ہاں وجہ یہی تھی کہ کمپلیٹلی فری ایریا، آپ کو کوئی بڑی نہیں ہے. بجلی گئی تو دیٹ از دا ہیڈک آف دی زون اتھارٹی. تو یہ چیز ہوئی ہے. اور اب دیکھیے کہ دبئی واز اے ڈیزرٹ، بلکہ ڈیزرٹ بھی نہیں، وہ علاقہ جو اس پہ جس میں اتنی چمک دھمک آج نظر آ رہی ہے، دیز آر ڈریسڈ پلیسز. میں نے اس کو پانی دیکھا ہے. یہ ویژن ہوتا ہے، وہاں کی لیڈرشپ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا آزادیاں نہیں دی ہوئی ہیں. یہ بھی تو ایک لیڈرشپ کا کمال ہے نا، کہ واٹ دے تھاٹ گڈ فار دا نیشن دے ہیو ڈن اٹ وداؤٹ ورنگ ٹو مچ. تو یہ ہے میڈم، اگر اس کو ہم سوچیں تو اس پہ یہاں تو اس طرح کی لیڈرشپ. آپ کے پاس اور کوئی اسپیس نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑی مین پاور آپ کے پاس ہے، اور خدا کے فضل سے اسکلڈ اور انسکلڈ دونوں موجود ہیں، اور محنتی، بہت زیادہ محنتی. آپ دیکھیں پاکستان اوورسیز کیا کر رہے ہیں.
کیا کیا انہوں نے کارنامے نہیں بینکر انجام دیے. ٹل لیبرر پاکستان ہیز ایکسلڈ ایٹلیسٹ ان دی مڈل ایسٹ. میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونس ہیں ان کا یعنی کہ مقصد کیا ہوگا. یہ کیا میں ذرا یہ کیا اپنا پروفٹس میکسیمائز کرنے آئیں گے یا ان کا کچھ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے معاشرے پہ بھی کچھ مثبت اثرات پڑیں گے. اصل میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ کو ختم کرے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اکثر یہ جو باہر کی کمپنیز آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ یہاں کے جو ویجز اتنے کم ہیں ان ویجز سے فائدہ اٹھا کے اور اس کو لیبر کو بہت ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے. 16 گھنٹے لیبرر کام کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کا یہ کام ضرور ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لیبر کے جو وہ ہیں کہ لیبر کی بہبود کا تو ظاہر حکومت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر صرف اس لیے کمپنیاں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے پروفٹس میکسیمائز کریں گی, لیبر کو بالکل تھوڑی سی تنخواہیں دیں گی اور ان سے 16-20 گھنٹے لگاتار کام کروائیں گی, تو میں یہ کہوں گی کہ پھر ہمیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایسے. اول تو یہ کہ ہمیں فضل صاحب کہہ رہے ہیں اتنی 10 کروڑ ینگ لوگ ہیں یہاں, ان کو جاب دینا ہے اور یہ لوگ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن اب there is no other way than bringing huge amount of investment to employ these people so that terrorism وغیرہ سب پہ ختم ہو جائے. اچھا, آپ بڑی آسانی سے ایک رول اس میں ڈال سکتی ہیں. جیسے چائنا کا جو بیسک آبجیکٹو تھا, ڈینزو پینگ جو کہ 17 سال سے کمیونسٹ تھا, 1 کروڑ لوگوں کو انہوں نے مارا کمیونزم کے نام پہ, اس کے باوجود وائی ہی امبریسڈ کیپٹلزم اینڈ انبرائڈل کیپٹلزم دیکھا جائے تو, جیسے فضل صاحب کہہ رہے ہیں ویری فیو لاس. ہانگ کانگ میں لاس نہیں تھے, ہانگ کانگ کو ڈپلیکیٹ کیا, انہوں نے کہا اور بھی کم کر دوں گا. مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ان کے جو اس زمانے میں ٹیمنگ ملینس آف چائنیز, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ شاید فری ٹریڈ زون نہ ہوتا نا تو آج سیکنڈ پاور بننے کے بجائے آج چائنا شاید 50 حصے میں بڑھ چکا ہوتا, انسان کو کھا رہا ہوتا, اتنی زیادہ آبادی تھی. تو وائی اے پرسن لائک ڈینزو پینگ, اتنا ڈائی ہارڈ کمیونسٹ, وائی ڈیڈ ہی امبریس کیپٹلزم؟ ہز آئیڈیا واز اونلی ٹو گیو جابس. اچھا, ایک چیز اور جو میں ایز اے میں 25 سال ملٹی نیشنلس میں رہا ہوں, آپ کو یہاں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک میں رہا ہوں, اس سے پہلے میں ABN میں رہا ہوں. there was a in our manuals there is a mention کہ بینک will never pay loan less than $250 to any worker, چاہے وہ جھاڑو لگانے والا کیوں ہو. وائلیشنس ہوتی تھیں, اس میں لوگوں کی نوکریاں بھی گئی ہیں. آپ صرف اگر یہ رول رکھ دیں فضل صاحب کہ جو باہر کی کمپنی آئے گی, فری ٹریڈ زون تو ہم دے رہے ہیں آپ کو, ہم اپنا پورا لیبر فورس آپ کو دے رہے ہیں, nobody will earn less than 250. آپ کا جو کنسرن ہے نا وہ ایڈریس ہوتا ہے اور وہ لوگ مان لیں گے بڑی آسانی سے, بیکاز 250 از نتھنگ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ دیٹ از اے ویری لارج اماؤنٹ آف منی فار ہیئر. کچھ ہونا چاہیے اس میں. ایک چیز جو بنیادی بات ہے جی, ایک تو یہ تو لیبر لاس تو ہمیں کچھ وہاں ان کو بائنڈ کرنا پڑے گا. ورکنگ آورس تو آپ فکس کر سکتے ہیں نا 8 گھنٹے. وہ تو ILS دیکھیں جی, ILO کا رول لے لیں آپ. اگر یورپین جاتے ہیں وہ ILO کے لاس کو وہ خود فالو کرتے ہیں, ادروائز ان کو اپنے ہوسٹ کنٹری میں دے آر گڈ پے ماسٹرز آلسو, اور پیسے بھی صحیح دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرسیپشن جیسے آپ نے فرمایا, آئی ڈاؤٹ کہ وہ اب اس دور کے اندر یہی بات ہے. اب چائنا یا پاکستان یا انڈیا اور سچ لارج ملٹری پاور کہ 10 کمپنی آ کے قبضہ کر لیں, ایسا میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ آج کل پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ لیں. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, مگر بڑی بڑی طاقتیں اس ملک میں انسرجنسی کے ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہ وہ انسرجنسی کروا رہے تھے. تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ آج کل کوئی زمانہ بدل گیا ہے. میں سمجھتی ہوں ہیومن نیچر کبھی نہیں بدلتی ہے, ہیومن گریڈ کبھی نہیں بدلتی ہے. لوگ کہتے ہیں IMF از ایسٹ انڈیا کمپنی. ایک بات اور بھی, بیکاز آئی ایم اے بینکر, آئی نو کہ IMF ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ لائک ایسٹ انڈیا کمپنیز ٹو ڈو. ایک بات اور بھی ہے کہ جو یہ انویسٹمنٹ آتی ہے فارن انویسٹمنٹ فری زونس کے اندر, آپ کے وہ را مٹیریلز جو آپ کے یہاں اویلیبل ہیں وہ استعمال کرتی ہے لیبر فورس کے علاوہ. اس کے بعد پھر آپ کی جو لوکل ویڈر انڈسٹری ہے وہ اس سے اس کو بوسٹ ملتا ہے. وہ مثال کے طور پہ وہ ان کو یوٹیلائز کرتی ہے. آپ کی کنٹینر کمپنی ہے, اس کی ڈیمانڈ ایک دم سے بڑھے گی. جی بالکل. تو اس کو اس نظریے کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اگر ہم اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور فری زونز اور ڈیولپ کرتے ہیں, جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کی والے سے ہم اس کو اوپن رکھیں. میں ملکوں کو اوپر کوئی قدغن لگانے کی ضرورت نہیں. یس, آپ کے جیسا کانسیپٹ ہے کہ فری پاکستانیز جو ہیں اوورسیز پاکستانی وہ آگے انسیپٹ کر, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. نہیں کرتے تو فارنرز کے لیے بھی کھلا ہے. ٹیکنالوجی 1000 کمپنیز میں, جیسے آپ کے ابھی کاٹی میں بھی
कुछ तो फॉरेन कंपनीज काम कर रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। आर दे इन अ पोजीशन टू कैप्चर द होल सिटी? बिल्कुल नॉट। तो उनको खुद आप अपनी सिक्योरिटी की फिक्र लगी रहती है। जी, और फिर वो आपके लिए टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं यहाँ पर जी, और नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आते हैं, कंपटीशन क्रिएट करते हैं, कंपटीशन स्टैंडर्ड्स को हाई करते हैं, इवन इन लेबर। जैसे फजल साहब कहेंगे मेरी भी फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री, हम लोग थोड़ा बहुत लोगों को दबाते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंपनीज के देयर आर सर्टेन रूल्स दे कैन नॉट वायलेट। मैंने अपने बैंक में लोगों की नौकरी जाते हुए देखी है बिकॉज दे पेड लेस देन व्हाट वाज मैंडेटेड। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि मैडम जैसे फरमा रही हैं, वो सही मैडम जो फरमा रही हैं कि लोग आए हमारे यहाँ इंसर्जेंसी बढ़ी, ये तो हमने खुद अलाउ किया खुली आंखों से। ये तो सही है। अब ये लुकिंग ओवर इट कि हमारे यहाँ क्या होने जा रहा है, हम लोगों को बुला रहे हैं और उससे उनको दावत दे रहे हैं। ये तो सही है, बिल्कुल। यानी कि हम लोग खुद, हमारी हुकूमत जो है वो यानी कि बिल्कुल, मगर मसला यही है ना हुकूमत का ही कि जिस तरह वो बिल्कुल वो करती है, इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर के सामने भी वो बिल्कुल बिक जाते हैं। मतलब ये तो जरूरी है कि ना बिकना चाहिए, जी हाँ, ना बहुत ज्यादा रोकना चाहिए। मैं समझती हूँ क्योंकि आपका वेस्टेड, आपका देखिए ना, अभी जो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है तो ये जवान जो बच्चे हमारे पास हैं 10, बिल्कुल उनको जॉब देना बड़ा मसला है। और सही है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो वाकई बहुत बेहतर सहूलियात देती हैं, बेहतर तनख्वाहें देती हैं। पाकिस्तानी कंपनीज में ये देखा भी है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है कि वो लेबर स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं उन पर नहीं अमल करती हैं। मगर बस यही है कि अगर हुकूमत को इतनी शऊर हो और वो उनसे नेगोशिएट सही तरह कर सके कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो उससे उनका भी फ़ायदा हो, जाहिर है वो भी अपने फ़ायदे के लिए आएंगे और हमारा भी फ़ायदा हो, हमारे यहाँ मुलाजमतें हों और हमारे यहाँ लोगों के रहन सहन का ज़रा तरीक़े बेहतर हों, उनके यानी कि खुशहाली आए और वो उसी तरह आएगी कि आप लोगों को वो करें। और मगर इसकी ज़रूरत है कि हुकूमत में इतनी समझ और सूझबूझ होनी चाहिए कि वो अपने मफादात और उनका खुद तहफ़्फ़ुज़ कर सके। गौर करें कि अगर डेंजो पे 92 में ये डिसीजन ना लेता, बिटर पिल ही swallowed and he was supposed bitterly by the, खतरा ये था कि उसकी हुकूमत ही लड़ जाएगी, लेकिन he stood up। अगर वो ना करता आज चाइना में क्या हाल होता? फजल साहब क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि शायद चाइना इतना तरक्की याफ्ता है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ लिबरलाइज की हैं। हम नाम लेने को तो सोशल स्टेट तो है, लेकिन वो किसी हद तक। अब आज देखें तो वहाँ पर चाइनीज़ कैन ओन एनीथिंग, एनी एंटरप्राइज ऑफ एनी अमाउंट, किसी भी चीज़ की। अब वो जो कम्युनिस्ट चाइना जो माओ ज़ेतुंग छोड़ के गए थे, वो चाइना तो चाइना कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म चाइना है। जी हाँ, मगर वो उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसमें माशाल्लाह इतनी सलाहियतें हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना जानते हैं और उनके जो नुकसानात हैं उनसे चाइना को महफूज रखते हुए वो फ़ायदा उठाते हैं। देखें जी, इसमें स्टेट की स्टेट तो सिर्फ पॉलिसी दे, बाकी वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ना चाहिए। हम नेगोशिएट करें फॉरेनर्स से, हम लाएं, हम मोटिवेट। स्टेट कैन नॉट बी अ शॉप कीपर, स्टेट का काम नहीं है ये। वो फैक्ट्री चला सकती है और नेगोशिएट करे ना। स्टेट के पास इतनी सारी एक्सपर्टीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्टीज़ है। जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको ये लिबर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत है। अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ आता है तो सबसे ज़्यादा स्टेट इंटरफेरेंस है उसमें, और वो उसको स्टेट कहती है आप हमसे नेगोशिएट करें, और उसके बाद वो डिसम्बर्स करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जी आप फलां के पास जाएँ। उससे मेरा ख्याल है बहुत सारी डिस्करेजमेंट्स हैं और नुकसानात हैं। एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैडम, हमारी एक पूरी डेलीगेशन आई थी 2009 में सिंध गवर्नमेंट के बुलाने पे। मैंने भी अपने लोगों को कहा आ जाओ यार, थोड़ा ज़बरदस्त थर पार्कर में इतना कोयला निकल गया है। हम लोगों ने जाके वहाँ ज़मीनें मेरी भी खरीदी चली दी है, सोचते कि बड़ा वहाँ बूम आने वाला है। तो बात ये हुई कि बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस जनाब, बड़ी VIP ट्रीटमेंट, और हमें कहा गया, मैंने कहा भाई जो प्रेजेंटेशन है उसकी कॉपी तो हमें एक दे दें आप। कहने कि नहीं जी, कल आपको सब चीज़ मिल जाएगा, हम लोग आएंगे आपके पास। आपके वो दिन था, खाना हुआ, बहुत अच्छा खाना हुआ, उसके पास से नोबडी केम एंड मेड इट ट्रू। 2009 से लेकर अब तक कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने एंग्रो के साथ 1000 मेगावाट की बिजली का वादा की बात की है। इतना वहाँ पे कोयला है कि 213 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली बच सकता है। अच्छा, उससे पहले के एपिसोड ये है कि शनवा नाम की एक कंपनी, चाइनीज़ कंपनी आई, 6000 मेगावाट बिजली का वो लगा रही थी। 2005 से शुरू किया, 2007 में भागी। अच्छा, उसी दौरान हम लोग ज़मीनें भी खरीद ली। अब ये बूम आने वाला वहाँ। पता ये चला कि नेपरा ने 3 सेंट की ऐसी लड़ाई उससे लड़ी कि वो भाग गया, और कहते हैं कि वही रिश्वत का चक्कर। यही होगा। मुशर्रफ ने बुलाने की कोशिश की, वापस वो नहीं आए।
تو یہی جو فضل صاحب بات کریں نا کہ جب اسٹیٹ نیگوشیٹ کرتا ہے, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے سینٹرل, وہاں پہ پرابلمس آ جاتی ہیں. اسٹیٹ کے اگر یہ کوئی ہمارے منرلس ہیں یا ہمارے کوئی معدنیات ہیں تو اس میں تو اسٹیٹ ہی کرے گا, لیکن اس طرح سے تو نہ کرے نا کہ اپنے دیکھیں 6000 میگا واٹ بجلی آپ کے یہاں لگ جاتی ہے. پالیسی دے, جنرل پالیسی دے کہ یہ نو ڈاؤٹ کہ جو منرلز ہیں وہ تو اسٹیٹ کو انویسٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسٹیٹ آفر ایک صحیح. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ جس طرح نیگوشیٹ بھی کرتی ہے اوور لک کرے, لوگوں کے مفاد میں نہیں کر رہی ہے وہ, بلکہ اور زیادہ لوگوں کے مفاد کو اور اپنے ذاتی مفادات کو ریڈ ٹیپ لگا کے پیسے اسے مانگے وہ بھاگ گئی. اور اگر وہ عوام کا سوچتے تو 6000 میگا واٹ بجلی چلتی تو تھر پارکر نہ ہوتا آج پاکستان کی جاب کریٹ ہو جاتی, دکانیں کھل جاتی. ہم لوگ نے جیسے موٹر شوٹل کا پلان کیا تھا وہ کھل جاتا, کتنی جابس کریٹ ہو جاتی وہاں. اچھا جب وہ لگ جاتا تو اس کو دیکھ کے اور لوگ آتے, اور ہو سکتا تھا ابھی آپ 50-60 ہزار میگا واٹ بنا کے انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہو, نہیں کر سکے. اسی طرح انڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ سے تو ہو نہیں رہا, 94 سے نکلا ہوا ہے کوئلہ, آپ ہمیں کوئلہ ہی بھیج دو. اس پہ بھی کوئی انیشیٹو نہیں لے رہا. راجستھان میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں, ہندوستان جنریشن کرتا ہے کوئلے سے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے نہیں ہو رہا نا, ہمیں صرف ٹرک. مگر اس وقت یہ ہے کہ ہندوستان کا نہیں, میرا خیال میں ہندوستان کا جہاں تک معاملہ ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کی حکومت کا کیا رویہ ہے. ایک طرف تو وہ ہمارے کشمیر میں اتنا زیادہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ ہمارا پانی بند کر رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں انسرجنسی میں بھی اور طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی ملوث ہے. تو پھر آپ یہ کیسے حکومت سے توقع کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کہ ان کو کوئلہ بھی دے دے؟ یعنی کہ یہ چیزیں تو آپ کو کچھ آمدنی آئے گی نا, وہ تو پڑا ہوا کوئلہ سڑ رہا ہے. تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا, کہ جو ملک آپ کے فائدے کا کام ہے نا, اس کے فائدے تو ہیں, مگر کوئی دشمن اگر آپ کیوں چھوڑے. فائدہ تو نہ چھوڑے. بہت اچھی ڈسکشن ہوئی, بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, اکنامک فری زون پہ ہماری یہ ڈسکشن آپ نے سنی. دو آرا یہاں پہ موجود تھے. ڈاکٹر شاہدہ وزارت کو کچھ کنسرنس ہیں کہ بہت زیادہ فری ہینڈ دینا بھی صحیح نہیں ہوتا, اگر دیا بھی جائے تو ضرور گورنمنٹ جو ہے نا کچھ پوائنٹس رکھے, مثال کے طور پہ لیبر کو پروٹیکشن دے, کچھ منیمم ویجز کا سلسلہ ہو. شیخ فضل صاحب بینگ اے بزنس مین فرام کاٹی, ہی از آف کورس ان فیور آف کہ زیادہ سے زیادہ فریڈم دی جائے, اور ان کا خیال ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ان 10 کروڑ عوام کو ہمیں جاب دینی ہے, یوتھ کو, جو یوتھ ہمارے پاس جو ہیں, تو جب تک کوئی فاسٹ جاب کریشن کے انجنس کریٹ نہیں ہوں گی تو ہم کو ایبزارب نہیں کر پائیں گے. چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے, بنگلہ دیش کی, ملیشیا کی, دبئی کی. وہاں انہی انجنس نے تمام انمپلائڈ لوگوں کو ایبزارب کیا اپنے یہاں, اور وہ لوگ بہت خوش ہیں اپنے حالات سے. انسپائٹ آف کوئی دوسرا آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ایکسپلائٹ کرتا نہیں ہے ہمیں کوئی, اسی لیے تو بچے بیٹھے ہوئے, تھوڑی 6-8 ہزار کی تنخواہ کی جاب نہیں مل رہی یہاں پہ. اگر ان کو $250 کی گارنٹیڈ جاب مل جائے وتھ گڈ ورکنگ ایٹماسفیئر, وائی دے ول ناٹ گو فار دیٹ. اینڈ یہ اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اگر اس میں زیادہ پالیٹکس کو لائیں تو وہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. ہمیں اپنا کور سیلف انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. اگر ان بچوں کو ہم نے جاب نہیں دی آج, یہ ظاہر ہے وہ پھر وہ غلط کاموں میں پڑیں گے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.